اکبر کے 9 رتن۔ اکبر ان پڑھ تھا۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ہی اتنی عمدہ حکومت کر گیا۔ اس کے دربار میں پڑھے لکھے نوکر تھے، 9 رتن کہلاتے تھے۔ یہ روایت اس زمانے سے آج تک چلی آتی ہے کہ ان پڑھ لوگ پڑھے لکھوں کو نوکر رکھتے ہیں اور پڑھے لکھے اس پر فخر کرتے ہیں۔ ان 9 رتنوں کا حال ہم نیچے لکھتے ہیں۔ راجہ ٹوڈرمل، معتمن الدولہ، عمدۃ الملک راجہ ٹوڈرمل اپنے زمانے کا بڑا لائق آدمی گنا جاتا ہے۔ اکبر کا دیوان ہونے سے پہلے یہ راجائے راجگان مہاراجہ سامگڑھ کے سرکار میں رہ چکا تھا اور اپنی وفاداری میں اب بھی ایسا راسخ تھا کہ جب تک صبح اشنان کر کے مہاراجہ موصوف کی مورتی کو ڈنڈوت نہ کر لیتا تھا، کھانے کو ہاتھ اور سے نہ رکھے۔ لیکن بعض لوگ راجہ سامگڑھ کو اچھا نہ سمجھتے تھے، مثلاً ذوالفقار الدولہ خانِ خانہ۔ راجہ ٹوڈرمل نے بادشاہ کے مزاج میں دخیل ہو کر خانِ خانہ کو معزول کرا دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بددل ہو کر خود ہی چھوڑ گیا۔ چنانچہ امراء کو تو راجہ ٹوڈرمل نے ملک بدر بھی کرا دیا۔ راجہ ٹوڈرمل حساب کتاب اور جوڑ توڑ کا ماہر تھا۔ اس کے عہد میں ملک نے اقتصادی طور پر بڑی ترقی کی۔ بادشاہ کے عزیز اس کے سایہ عاطفت میں دیکھتے دیکھتے مالا مال ہو گئے۔ جو چیز قبل ازاں 1 روپے میں ملتی تھی، راجہ ٹوڈرمل کی خوش تدبیری کے باعث بازار میں 4 روپے میں ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کا معیار زندگی بڑھتا چلا گیا، سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اکبر نے ٹوڈرمل کو منصب پنج ہزاری دے رکھا تھا، لیکن وہ موقع مناسب دیکھ کر دوبارہ سامگڑھ چلا گیا۔ راجائے راجگان نے اس کی خدمت کے اعتراف میں اسے عہدہ بست ہزاری سے سرفراز کیا۔ خانِ خانہ، خانِ خانہ کے خطاب ذوالفقار الدولہ کا رکھا تھا۔ اکبر کا سب سے کم عمر وزیر تھا، ذہین اور خوش تقریر۔ اکبر اسے بہت عزیز رکھنے لگا اور باہر کی ولایتوں سے ہر طرح کی معاملت اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ ٹوڈرمل کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ خانِ خانہ کا میلان مہاراجہ سامگڑھ کی بجائے فغفور چین کی طرف زیادہ تھا۔ آخر 9 رتنوں کے حلقے سے نکلوا کر دم لیا۔ کہتے ہیں کہ پانی پت کی دوسری لڑائی کے سلسلے میں بھی بادشاہ نے خانِ خانہ کے اختلاف ہو گئے تھے۔ اکبر ہیمو بقال سے صلح پر آمادہ تھا، خانِ خانہ اس کا مخالف تھا۔ خانِ خانہ کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ امراء بڑی بڑی جاگیروں پر قابض ہوں یا علماء جائیدادیں بنائیں، اس لیے دربار کے علماء بھی اس سے ناراض ہو گئے تھے اور اس کے عقائد میں نقص نکالنے لگے تھے۔ خانِ خانہ نے بددل ہو کر پرچم بغاوت بلند کیا تو لاکھوں لوگ اس سے آ ملے، لیکن ان میں رؤساء اور خاندانی امیر بہت کم تھے، زیادہ تر عام طبقے کے آدمی تھے۔ خانِ خانہ اپنا دربار پیپل کے ایک درخت کے نیچے لگاتا تھا، اس لیے اس کے حامی بھی پیپل والے مشہور ہوئے۔ ابو الفضل، اکبر کا یہ مشیر باتدبیر صحیح معنوں میں رتن تھا، بحر علم کا گوہر یکتا، رموز مملکت کے علاوہ ادب و انشاء میں بھی دستگاہ کامل رکھتا تھا۔ کہتے ہیں بادشاہ کو دین الہی کے راستے پر یہی لایا۔ پرچہ نویسوں کو یہ ہدایت تھی کہ کوئی بات بادشاہ کے خلاف نہ لکھیں، ہاں تعریف کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ 10ویں سن جلوس کے دھوم دھامی جشن مہتابی کا سہرا بھی مورخین ابو الفضل ہی کے سر باندھتے ہیں۔ اس نے بادشاہ سے اس کی تزک لکھوائی جس کی دھوم فرنگستان سے جاپان تک ہوئی۔ ملا عبد القادر بدایونی کا کہنا ہے کہ ابو الفضل نے خود لکھ کر دی، بادشاہ کو کہاں لکھنا آتا تھا، واللہ عالم۔ فیضی، بیربل اور مخدوم الملک وغیرہ۔ 9 رتنوں میں اور بھی کئی باکمال تھے، مثلاً فیضی کے دربار میں ملک الشعراء تھا۔ اگر کوئی بادشاہ سے ذرا سی بھی سرتابی کرتا تھا تو یہ اس کو بے نکت سناتا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے بے نکت کلام کی وجہ سے بادشاہ کے اور خلاف ہو گئے۔ بیان الدولہ، لطائف الملک، راجہ بیربل کا ذکر بھی ضرور ہے۔ یہ بھاٹوں کے چودھری تھے، ایک بیان دے دیتے تھے، لوگ بہت دن اس پر ہنستے رہتے تھے۔ اکبر کے ایک 9 رتن مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری تھے۔ مخدوم الملک اچھے خواب دیکھ کر بادشاہ کو بشارتیں دیا کرتے تھے۔
مشائخ کا ایک حلقہ بھی بنا رکھا تھا جو چلے کاٹ کاٹ کر بادشاہ کی درازی حکومت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ افسوس موسم کی خرابی کی وجہ سے اکثر دعائیں اوپر باب قبول تک نہ پہنچ پاتی تھیں، رستے ہی سے لوٹ آتی تھیں۔ اسے اکبر کا کمال جاننا چاہیے کہ ایسے نورتنوں اور باکمالوں کے باوصف 50 برس حکومت کر گیا۔ آج کل تو لوگ 10 برس مشکل سے نکالتے ہیں۔ سوالات: نمبر 1، سامگڑھ کہاں واقع ہے؟ اس کے راجہ کا نام، پتہ، ولدیت، سکونت وغیرہ لکھو۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، وفاداری بشرط استواری کے موضوع پر جواب مضمون لکھو اور ٹوڈرمل کی زندگی سے مثالیں دو۔